نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک خبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کے تقاضے اور ایمانی صفات پر بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین میں سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو. ایمان والے بندوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو. اس پر گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ اخلاقیات کا جو شعبہ ہے یہ بھی دین کا بڑا اہم شعبہ ہے. آج عقائد پر، عبادات پر تو انسان محنت کر لیتا ہے، اہتمام کر لیتا ہے، لیکن معاملات ہیں، معاشرت ہے اور اسی طرح سے اخلاقیات، آج یا تو اسے دین کا شعبہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور یا اگر سمجھا جاتا ہے تو اس کی اہمیت دلوں کے اندر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جو معاملات ہیں، اکثر آپ دیکھ لیجئے کہ معاملات وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے. اپنے معاملات کو شریعت کی رہنمائی کے اندر ہم حل نہیں کرتے، بلکہ جس طرح طبیعت میں آتا ہے اس طرح سے کر گزرتے ہیں. کبھی علماء کے پاس جا کر یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں ہوتی کہ یہ معاملہ میں اس طرح سے کر رہا ہوں، یہ سودا ہے، لین دین ہے، کیا یہ شرعاً یہ صورت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اکثر اس کا اہتمام نہیں ہے. آج یہ کیفیت ہے کہ اکثر بازاروں کے اندر سٹا جو ہے وہ چل رہا ہے، چاہے وہ گولڈ کا بازار ہو، چاہے وہ چاندی کی مارکیٹ ہو، چاہے وہ چینی کی مارکیٹ ہو، شوگر اور بہت سی چیزیں ہیں. اکثر سٹا چل رہا ہے کہ فرضی سودے لکھوائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ نفع نقصان ہو جاتا ہے. بھئی وہ سودا ہے کہاں، وہ مال موجود کہاں ہے، کس کے قبضے میں ہے، موجود بھی ہے یا نہیں ہے، بس صرف ہوائی باتیں ہیں اور اس پر نفع نقصان ہو جاتا ہے. شام ہوئی تو پتہ چلا جی اتنا گولڈ کا ریٹ تھا، اتنا بڑھ گیا تو یہ نفع ہوا، اتنا گھٹ گیا تو یہ نقصان ہو گیا. اور مال کس کے قبضے میں ہے؟ شریعت نے جو اعتبار کیا ہے وہ قبضے کا اعتبار کیا ہے کہ آیا وہ چیز آپ کے قبضے میں آئی یا نہیں آئی، اور ابھی اس چیز کا وجود نہیں، قبضے میں نہیں، اور نفع نقصان کا فیصلہ ہو رہا ہے تو سٹا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. لیکن لوگ ہیں کہ دھندے کے اندر لگے ہوئے ہیں. کیا چیز ہے کہ بس محنت نہ کرنی پڑے اور گھر بیٹھے بیٹھے بس کام کرتے رہیں اور اسی طرح سے اس سے نفع حاصل ہوتا رہے. تو جب لقمہ حرام اندر جائے گا تو کیا عبادت کا نور ہوگا، کیا دعا قبول ہوگی، کیا نماز قبول ہوگی، کیسے ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو معاملات آج اس کی اہمیت دلوں کے اندر نہیں ہے. یہی وجہ ہے
کہ اپنے معاملات کو اپنی مرضی سے تو حل کیا جاتا ہے، اپنی طبیعت کے تقاضوں کے مطابق، لیکن شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا۔ پھر اسی طرح سے انسان کی معاشرت ہے، اس کا آپس کا رہن سہن، اس کا شادی بیاہ، آخر یہ کیسا ہونا چاہیے؟ آج اس معاشرت کے معاملے کے اندر بھی بہت کوتاہی پائی جاتی ہے کہ آپس کا رہن سہن، آپس کے تعلقات آج اکثر جو ہے اس کے اندر نفرتیں ہیں، محبتیں نہیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، بغض ہے۔ پھر اسی طرح سے اخلاقیات کا شعبہ ہے کہ یہ اخلاق جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ آج اخلاق ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کی کچھ تواضع کر دی، اچھی طرح پوچھ گچھ کر لی، کچھ کھلا پلا دیا، ہم نے سوچا کہ کہا کہ بڑے اچھے اخلاق کا آدمی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اخلاق نہیں، یہ مدارات ہے۔ اخلاق کا جو شعبہ ہے اس کا تعلق تو انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اللہ کی جو نظر ہے وہ بھی انسان کے دل پر ہے۔ اللہ کی نظر ہمارے ظاہر پر نہیں ہے کہ ظاہر میں یہ کیسا ہے، ظاہر میں یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ کی نظر اس کے قلب پر ہے کہ اس کے دل میں کیا چیز ہے۔ کبھی زبان سے تو انسان بہت اچھا ہوتا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن دل میں اس کے لیے بغض بھی رکھتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بھی کرتا ہے۔ تو اللہ اس زبان کے قول کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ دل میں اس کی کیا کیفیت ہے۔ اور اللہ کا جو فضل بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو رحمت اور برکت آتی ہے، یاد رکھیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں آتی، وہ بھی اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور اس دل کی کیفیت پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اب جب دل کے اندر تکبر ہوگا، بغض ہوگا، نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، حقارت ہوگی، تو بھلا اللہ کا فضل کیسے متوجہ ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ تو دل ہے، کہ جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اب اس دل کے اندر جب اللہ کا غیر آ جائے گا اور حسد، بغض، کینے، تکبر، عجب کی غلاظتیں آ جائیں گی، تو پھر بھلا اللہ یہاں پہ کہاں ہوگا؟ کہ اللہ تو اس دل میں نہیں ہوگا۔ اللہ تو پاک جگہ پر ہوتا ہے، اللہ تو پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کی جو نظر ہے وہ ہمارے دل پر ہے۔ حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ جس چیز پر ہماری نظر ہے اس پر اللہ کی نظر نہیں ہے، اور جس پر اللہ کی نظر ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہے۔ ہماری نظر تو ظاہر پر ہے کہ ہم ظاہری اعتبار سے اپنے کو بنا لیں، سنوار لیں، زیبائش میں، آرائش کے اندر اس کا اہتمام کر لیں۔ آج یہی کیفیت ہے کہ خواتین کو تو بدنام کیا جاتا ہے، مردوں کی کیفیت یہ کہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے آرائش اور زیبائش پوری نہیں ہوتی۔ کس لیے؟ ظاہر کو بنانے کے لیے۔ ظاہر سازی کا زمانہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے میں اچھا نظر آؤں، میرا لباس اچھا نظر آئے، لیکن فرماتے تھے کہ اللہ کی نظر تمہارے ظاہر پر نہیں ہے، تمہارے باطن پر ہے۔ اللہ کی نظر تمہارے قلب پر ہے اور اس پر تمہاری نظر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے، اس بات کو دیکھتا ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے تعریف کر دی تو خوشی ہونے لگتی ہے، اور اگر کسی نے مذمت کر دی تو اندر سے رنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ارے میری برائی کیوں کر دی، میرے بارے میں ایسی بات کیوں کر دی، تو اندر سے دل رنجیدہ ہونے لگتا ہے۔ اور کسی کی مذمت پر دل کا رنجیدہ ہونا یہی تو تکبر اور بڑائی ہے۔ اور تکبر اور بڑائی کیا ہے؟ کہ اگر کسی نے مذمت کر دی ہمارے اکابر کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی کی مذمت سے، کسی کی برائی سے برا نہیں مانا، بلکہ جتنا کسی نے برا کہا اپنے آپ کو اس سے زیادہ برا سمجھا کہ ابھی تو اسے میرے عیبوں کا پتہ نہیں ہے، اللہ نے ستاریت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے، تو اس لیے ابھی اسے معلوم نہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں جتنا یہ مجھے برا کہہ رہا ہے۔
تو پھر کسی کی مذمت اور برائی کا برا نہیں لگتا. لیکن اگر کسی کی مذمت کا برا لگ رہا ہے تو علامت اس بات کی ہے کہ دل کے اندر یہ تکبر ہے، ابھی انا کا پجاری بنا ہوا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برا مان جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سے غصہ آ جاتا ہے. تو آج لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، ارے بھائی فلاں ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے ہمارے بارے میں کیا تاثرات تھے، کیا خیالات تھے. اور اگر کسی نے کہا جی تمہاری تو برائی کی تھی، کہا تو بڑا نکما آدمی ہے، تو دل کے اندر ایک گھٹن کی کیفیت پیدا ہو گئی. اب یہ گھٹن کیا ہے؟ یہ بغض ہے اندر ہی اندر. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی کب تک مخلوق کے اندر الجھے رہو گے؟ آخر خالق اور مالک کی طرف سفر کب شروع ہوگا؟ کب تک اس چکر میں پڑے رہو گے کہ میں مخلوق کی نظر میں کیسا ہوں؟ ارے یہ سوچو کہ اپنے مالک اور خالق کی نظر میں کیسا ہوں، اللہ کی نظر میں کیسا ہوں. تو اس پر نظر ہونی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، یہ نہیں کہ میں مخلوق کی نظر میں کیسا ہوں. اور اگر اسی کے اندر الجھا رہا تو پھر مالک اور خالق کی طرف سفر کب شروع ہوگا؟ زندگی تو بیتتی چلی جا رہی ہے. اور پھر یہ راستہ جو ہے اپنے کو مٹانے کا راستہ ہے. تواضع، عاجزی، انکساری. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دے، تواضع اختیار کرے، للہ، اللہ کے لیے، للناس نہیں، للنفس نہیں، اللہ کے لیے، للہ فرمایا. بعضی تواضع ایسی ہوتی ہے کہ وہ للناس ہوتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ مجمع کے اندر اپنی مذمت کو بیان کر رہا ہے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء ہے، کہ مجمع کے اندر اپنی مذمت کو بیان کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس سے متاثر مت ہونا، یہ اپنی تعریف کا خواہاں ہے، اس کے اندر تکبر کا رذیلہ ہے، تکبر کا مرض ہے، کہ اس لیے اپنی مذمت کو بیان کر رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی بڑا متواضع ہے، بڑی اس کے اندر تواضع ہے، کہ سب کے سامنے اپنے کو حقیر اور فقیر کہہ رہا ہے، نکما اور ناکارہ کہہ رہا ہے، نالائق کہہ رہا ہے. تو وہ تواضع جو اللہ کے لیے ہو، نہ وہ للنفس ہو نہ للناس ہو، اپنے نفس کے مزے کے لیے نہیں کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، یا لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگوں کے اندر شہرت ہو جائے، اللہ کے لیے اپنے کو مٹانا، اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع کو اختیار کرنا. اور اس تواضع کا بھی جو تعلق ہے، اس تواضع کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کی زبان کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ ہے. دل کے ساتھ کیسے ہے؟ کہ دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے کمتر، میں سب سے گھٹیا، باقی سب مجھ سے افضل، سب مجھ سے بہتر. یہ کیفیت انسان کے دل کی ہونی چاہیے. اور جب دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، پھر کسی کے برا کہنے کا وہ برا نہیں مانتا، کسی کی مذمت کا اسے برا نہیں لگتا. ہمارے اکابر میں سے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے ابو حنیفہ وقت تھے، اور بیعت و اصلاح کا تعلق تھا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، اور پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے. تو کچھ عرصہ گزرا تو وہاں سے خط بھیجا، پیغام بھیجا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کہا کہ بہت عرصہ ہوا مولوی رشید احمد، آپ کی کوئی خیریت نہیں ملی. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کا جواب تحریر کرایا. آخر زمانے میں حضرت کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، تو جواب تحریر کرایا. اور جواب میں یہ لکھا کہ حضرت میرا کوئی حال ہو تو میں عرض کروں، یہاں تو کوئی حال ہی نہیں ہے، میں کیا تحریر کروں. ہاں اتنی سی بات ہے کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے. اتنی سی بات ہے کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے ہیں. اور یہ اتنی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نصیب فرما دے. بہت بڑی بات ہے کہ امور طبیعت وہ ہوتے ہیں، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے،
لباس پہنتا ہے، ضروریات زندگی کو انجام دیتا ہے، یہ اس کے امور طبیعت ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ طبیعت، شریعت جو ہے وہ طبیعت ثانیہ بن گئی ہے کہ اب شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے۔ اور دوسری بات یہ لکھی کہ مدح و ذم برابر ہو گئی، مدح و ذم برابر ہو گئی ہے کہ لاکھ کوئی تعریف کرے، کسی کی تعریف سے دل خوش نہیں ہوتا، اور لاکھ کوئی مذمت کرے، کسی کی مذمت سے دل رنجیدہ نہیں ہوتا۔ مدح و ذم برابر ہو گئی۔ کیوں کہ انسان کے اندر اللہ نے بہت سی خوبیاں بھی رکھی ہیں، بہت سی اچھائیاں بھی ہیں، بہت سے کمالات بھی انسان کے اندر ہیں۔ اور جب کوئی کسی کے کمال کی، کسی کی خوبی کی تعریف کرے تو بزرگوں نے فرمایا کہ کبھی کسی بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اترانے پن کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ سمجھنے لگے کہ واقعی جیسے یہ میری تعریف کر رہا ہے تو واقعی میں ایسا ہوں۔ نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے عطا پر نظر جانی چاہیے کہ بھئی اگر میرے اندر کوئی کمال ہے، میرے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی، من جانب اللہ ہے۔ تو جب من جانب اللہ ہے تو اللہ کا شکر ہے، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نظر اپنے اوپر سے ہٹ جاتی ہے، اپنے مالک اور خالق پر چلی جاتی ہے، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ کیونکہ اگر شکر ادا نہ کیا، مالک اور خالق پر اگر نظر نہ گئی تو پھر عجب کا، خود پسندی کا شکار ہو جائے گا، سمجھے گا واقعی میں ایسا ہوں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1 ساعت کا عجب 70 برس کی عبادت کا ناش کر دیتا ہے، کہ اپنے اوپر نظر چلی جائے کہ میں ایسا، میں ایسا۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر تعریف کر رہا ہے تو یہ میری تعریف نہیں کر رہا، میرے رب کی تعریف کر رہا ہے، میرے رب کی تعریف کر رہا ہے کہ جس نے مجھے یہ کمال عطا کیا، یہ ہنر عطا کیا، یہ خوبی عطا کی، تو تعریف تو اس رب کی ہے، میرا کیا ہے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے رب کا کتنا احسان ہے کہ جس رب نے میری خوبی کو تو سامنے ظاہر کر دیا لیکن میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے عیبوں کو اس نے چھپا لیا، کہ اگر میرے عیب ظاہر ہو جاتے، اس کی ستاریت کی چادر نہ ہوتی اور میرے عیب اگر ظاہر ہو جاتے تو کبھی یہ شخص میری تعریف نہ کرتا۔ یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ میرے عیب، میری خرابیاں سے پوشیدہ ہے۔ تو اپنی اس بڑائی کا، اپنے اس عجب کا علاج بھی فوراً کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ارے اس نے تو ایک میری خوبی دیکھی ہے نا، اور میرے اندر تو 10 خرابیاں بھی تو موجود ہیں۔ میرے رب نے اس پہ پردہ ڈال رکھا ہے، ستاریت کی چادر میں چھپا رکھا ہے، تو پھر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدح و ذم برابر ہو گئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، بات اس پہ اخلاقیات پہ چل رہی ہے کہ دل کیسا انسان کا ہونا چاہیے، کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے آخر زمانے میں اصلاحی خطوط آتے تھے۔ چونکہ حضرت خود جواب تحریر نہیں کر سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، تو خادم خط پڑھ کے سناتا تھا اور حضرت جواب تحریر کراتے تھے۔ اب حضرت نے دیکھا کہ خادم کچھ خط پڑھ کر سنا رہا ہے، کچھ علیحدہ رکھتا جاتا ہے۔ جہاں اللہ والوں کے معتقدین ہوتے ہیں تو وہاں پہ مخالفین بھی ہوتے ہیں، سارے معتقدین نہیں ہوتے، مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دین کا کام کرو تو مخالفت کا عقیدہ رکھ کے کام کرو، مخالفت ہوگی۔ کہ جب انبیاء کی مخالفت ہوئی، صحابہ کی مخالفت ہوئی، تو ہماری مخالفت کیوں نہیں ہوگی؟ اور اگر مخالفت نہ ہو تو فرماتے تھے کہ اندیشہ ہے نفاق کا، کہ مخالفت کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ تو سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے کہ سب کی مخالفتیں ہوئی ہیں، تو پھر ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ہمارے اندر کوئی نفاق تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ یہ مخالفت تو ہماری ہونی چاہیے تھی، کہیں اخلاص کے پیمانے سے ہٹے ہوئے تو نہیں ہے۔
تو خط الگ رکھتا جاتا ہے، خط سارے پڑھ کے نہیں سناتا۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ کچھ خط جو ہے الگ کیوں رکھتے جا رہے ہیں، یہ بھی پڑھ کے سناؤ۔ کہا کہ حضرت یہ کچھ ایسے ویسے خط ہیں، یہ سنانے کے نہیں ہیں۔ اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہے تواضع، یہ ہے اپنے کو مٹانا، کہ متواضع جو اپنے کو اللہ کی رضا کے لیے مٹا دیتا ہے، اس کی مثال بزرگوں نے بیان کی کہ اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے کو مٹایا ہے، اس طرح سے مٹا دیتا ہے، اس طرح سے اپنے کو فنا کر دیتا ہے، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنے کو مٹایا ہے۔ جیسے سویا ہوا آدمی، اسے نہیں پتا کہ میں سویا ہوا ہوں، اور اگر کسی کو پتا ہو کہ میں سو رہا ہوں تو پھر نیند جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، وہ نیند خام ہے۔ اسی طرح سے متواضع کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے کو مٹایا ہے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے خطوط میں قبلہ، کعبہ، سیدی، مرشدی، مکرم، محترم وغیرہ وغیرہ بہت سے القاب لکھے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے خطوط کے اندر برا لکھا ہے، گالیاں لکھی ہیں، برا لکھا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ انہوں نے جتنا مجھے برا لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، لیکن میرے اللہ کی ستاریت کار فرما ہے کہ اس نے اپنی ستاریت کی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے، اپنے نفس کو مہذب بنانا چاہیے، اچھے اخلاق سے اپنے کو مزین کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک انسان کے اندر یہ فنا نہیں آتی نا، فنا، عاجزی، انکساری، اللہ کے لیے اپنے کو مٹانا، اس وقت تک اچھے اخلاق سے اس کا دل مزین نہیں ہوتا، کیونکہ اس تواضع کی، عاجزی کی ضد کیا ہے؟ تکبر ہے، بڑائی ہے۔ تو اگر تواضع اور عاجزی اگر اندر نہیں ہے تو پھر تکبر اور بڑائی ہوگا، اور تکبر اور بڑائی اگر اندر موجود ہے، اس تکبر اور بڑائی کے ساتھ اور اخلاق اندر سما نہیں پاتے، اندر جگہ نہیں بنا پاتے، کیونکہ وہ انا ایسی ہوتی ہے کہ اندر اسے جگہ لینے نہیں دیتی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے راستے میں پہلا قدم یہ کہ اپنے کو مٹاؤ، عاجزی کو اختیار کرو۔ خلاف مزاج باتیں پیش آئیں گی، دنیا ہے، طبیعت کے خلاف باتیں پیش آئیں گی، اسے برداشت کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہا، برا لگ گیا، بول چال بند کر دی، کئی دن گزر جاتے ہیں، آپس میں بول چال نہیں ہوتی۔ ارے بھائی پہل کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں یہ بوجھ نہیں رکھنا چاہیے، ناگواریاں پیش آئیں گی، ذہنی طور پر اپنے کو پہلے سے اس بات کے لیے آمادہ کر لینا چاہیے کہ میں جس دنیا کے اندر رہتا ہوں، اس دنیا میں مجھے ناگواریاں ضرور پیش آئیں گی۔ اور جو آدمی ذہنی طور پر اپنے کو اس کے لیے آمادہ کر لے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناگواریوں کی تکلیف اسے زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایسا ہوگا، پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ ناگواری اولاد کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، بیوی کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، رشتہ دار کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، کسی دوست کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، آئے گی۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی دل میں عداوت رکھ لیں، نفرت رکھ لیں، نہیں، اس کا حل جو ہے درگزر ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اتنی برائی ہے جتنا اس نے آپ کو برا کہا، اتنا آپ بھی اس کو برا کہہ دیں۔ لیکن اتنا کہنے میں انسان کی بھڑاس نہیں نکلتی اندر کی۔ جب تک یہ ایک کے بدلے 10 نہ کہہ لے، اس کے اندر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اتنی تو اجازت دی کہ برائی کا بدلہ اتنی برائی سے ہے جتنی اس نے برائی کی، اتنا آپ بھی کر لیں۔ لیکن پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر درگزر کرو، اصلاح کرو، درستی کرو، درگزر کرو، تو پھر اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ سے اجر لینے والا بننا چاہیے۔ ہم کس سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ غصے میں، جذبات میں آ کر الٹی اپنی نیکیوں کو گنوا بیٹھیں گے، اور حسد، بغض، کینہ اور بڑھ جائے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے لیے معاف کر دو، بھائی میں نے اللہ کے لیے معاف کر دی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے
کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ حضرت مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، کیونکہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ حق اللہ بھی ضائع ہوتا ہے، حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے، اور جب تک بندے سے معافی نہ مانگے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی معاف تو کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ تم نے جو غیبت کی ہے تو میری کسی بری بات کا ذکر کیا ہوگا، معاف تو میں نے کر دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ میری کس بات کا تم نے ذکر کیا ہے، ممکن ہے کہ وہ خرابی میرے اندر ہو اور میں اس کی اصلاح کر دوں۔ یہ ہے اصلاح کا فکر، یہ ہے درستی کا فکر، کہ اپنے بارے میں کسی خود فریبی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے زندگی کے اندر انسان کسی منصب اور مقام پر پہنچ جائے، لیکن اصلاح اور درستی کا جو عمل ہے اس کی موت تک چلتا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، زندگی کے ساتھ یہ سفر چلتا رہتا ہے۔ زندگی میں کسی جگہ پہنچ کر انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی مجھے اب اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اب بس میرے اخلاق جو ہے وہ کامل مکمل ہو گئے۔ نہیں، زندگی کے آخری سانس تک اسے اصلاح کی ضرورت ہے، درستی کی ضرورت ہے، کیونکہ نفس اور شیطان گھات میں لگے ہوئے ہیں، موت تک اس کا تعاقب کرتے ہیں، نفس بھی تعاقب کرتا ہے، شیطان بھی تعاقب کرتا ہے۔ تو وہاں اپنے نفس کی نگرانی بھی ہے، اپنے اخلاق کی نگرانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح اور درستی کا اہتمام بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق کا حامل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا، برے اخلاق سے یا اللہ ہمارے قلوب کو خالی فرما۔ یا اللہ تکبر کو، عجب کو، خود پسندی کو، حسد بغض کینے کو، نفرت عداوت کو یا اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما۔ یا اللہ شکر کے موقع پر شکر کرنے والا بنا، ناگواریوں پہ صبر کرنے والا بنا۔ یا اللہ توکل اور قناعت ہمارے اندر پیدا فرما، امید اور رجا ہمیں عطا فرما، تفویض یا اللہ ہمیں عطا فرما، اپنی رضا میں یا اللہ راضی رہنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا۔ یا اللہ اپنے اغیار سے ہمارے قلوب کو خالی فرما، اپنی محبت معرفت سے دلوں کو لبریز فرما۔ یا اللہ اصلاح کا صحیح فکر ہمیں عطا فرما، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔
یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا یا اللہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دست نگر نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی اور اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، راحت، عافیت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، ہر ابتلا اور آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں یہ جماعت آئی، ان کا آنا ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے بچا۔ یا اللہ دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما، اپنی تائید و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، دین کے ادنا سے خدام میں ہمیں شامل فرما، خدمت دین کے لیے یا اللہ قبول فرما، صحت، صلاحیت، صالحیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رحمن